یک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہاڑ اور دریا گھومتے ہیں ایک لڑکا عادل رہتا تھا۔ بچپن سے ہی عادل کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے بچے مضبوط، صحت مند اور سرگرم تھے، لیکن عادل کا جسم کمزور تھا اور وہ اکثر بیمار رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت عادل نے دوسرے لڑکوں کی طرح گیہوں کا بورا اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کا جسم اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکا اور وہ نر گیا۔ اس کے ساتھی ہنسنے لگے اور اسے کمزور کہنے لگے، تم کبھی کچھ صحیح نہیں کر پا۔ اس شام کے وقت عادل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے تسلی کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عادل بیٹے، یہ یاد رکھو، حقیقی طاقت عضلات سے۔ ایک دن عادل مایوسی اور ناامیدی کے ساتھ دریا کے کنارے پر چلنے گیا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھا اور بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا، جس کی چادر ہوا میں لہرا رہی تھی اور اس کے بال بر۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بوڑھے آدمی نے نرمی سے کہا، بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن یہ جان لو کہ تمہارے آنسو تمہارے دل کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری کارروائیاں تمہاری روح کو شفا دے سکتی ہیں۔ عادل نے اپنے آنسو صاف کیے اور بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں کمزور ہوں، یہ عادل نے۔ بوڑھا آدمی عادل کو سمجھی ہوئی نظر سے دیکھ کر بولا، طاقت صرف جسمانی قوت کا نام نہیں ہے، حقیقی طاقت تمہارے اندر ہے۔ اگر تم اپنی کمزوری کو قبول کرو گے تو تم اسے اپنی بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں چمک آئی جب اس نے کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ عادل نے ہچکچاتے ہوئے اس کی بات مانی اور بوڑھے آدمی کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں گاؤں سے باہر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹوں کی چلنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ عادل کے گھر سے 3 گنا بڑا تھا۔ بوڑھا آدمی اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس پتھر کو ہٹاؤ۔ عادل بوڑھے آدمی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، شاید تم اسے آج نہیں ہٹا پاؤ گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کوشش کرو۔ عادل کچھ جیجے کر رہا تھا، لیکن بوڑھے آدمی کی پرسکون موجودگی نے اس میں عجیب سی امید پیدا کی۔ وہ آگے بڑھا اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر اپنی پوری طاقت سے اسے دھکیلنے لگا۔ عادل نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن پتھر نہ ہلا۔ اس کے بازو کانپنے لگے اور اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بوڑھے آدمی نے عادل کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طاقت ہمیشہ فوراً حاصل نہیں ہوتی، یہ سفر کوشش اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوبارہ کوشش کرو، لیکن اس بار چھوٹے قدموں پر توجہ دو۔ پتھر کے سائز پر مت سوچو، بس اگلے دھکے پر توجہ دو۔ عادل نے امید کی ایک کرن محسوس کی اور خاموشی سے بیٹھا رہا، بوڑھے آدمی کی باتوں پر غور کرتے ہوئے۔ اگلے دن عادل نے پھر سے پتھر کو دھکیلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کوشش کی کہ ایک ساتھ پتھر کو نہ ہٹائے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں اسے دھکیلنے کی کوشش کرے۔ شروع میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، لیکن وہ ہمت نہ ہار رہا تھا۔ ہر روز وہ واپس آ کر اسی عزم اور توجہ سے پتھر کو دھکیلتا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور عادل کا جسم مضبوط ہونے لگا۔ اس کے بازو جو پہلے پتلے تھے اب کچھ مضبوط ہو چکے تھے۔ اس کے پاؤں بھی زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ہر دن پتھر کو دھکیلتا تھا۔ لیکن یہ صرف اس کا جسم نہیں تھا جو بدل رہا تھا، اس کا ذہن بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اب اس بات پر نہیں سوچتا تھا کہ پتھر کتنا بھاری ہے، بلکہ وہ ہر دھکے کے ساتھ اپنی ترقی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد عادل نے محسوس کیا کہ پتھر میں کچھ حرکت ہوئی ہے، صرف تھوڑی سی، لیکن اتنی کہ اسے امید مل گئی۔ وہ بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے جو خاموشی سے قریب کھڑا تھا۔ دیکھا، بوڑھے آدمی نے کہا، یہ پتھر کا سائز نہیں، بلکہ تمہاری مستقل مزاجی ہے جو اہم ہے۔ جیسے جیسے ہفتے گزرے عادل کا جسم مضبوط ہوا اور اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ وہ اب خود کو کمزور نہیں سمجھتا تھا، ہر دھکا اس کے اندر کی لچک کو ظاہر کرتا۔ پتھر اب صرف ایک رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کا نشان بن گیا تھا۔ مہینوں بعد عادل گاؤں واپس آیا۔ اس کا جسم بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ لڑکا نہیں تھا جس کا مذاق اڑا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے اب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عادل نے ایک نئی طاقت کے ساتھ خود کو پیش کیا، اور اس کا جسم جو کبھی کمزور تھا اب اس کی اندرونی ترقی کو ظاہر کرتا تھا۔ ایک دن جب عادل گاؤں کے چوک میں کھڑا تھا، بوڑھا آدمی دوبارہ آ گیا۔
इस बार वो मुस्करा कर बोला, आदिल तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन याद रखो कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत कमज़ोरी से बचने में नहीं बल्कि इसे अपनाने और इससे सीखने में है। आदिल अब समझ चुका था कि इसकी माँ का क्या मतलब था। ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत नहीं होती, ये दिमाग, इरादे और दिल की ताकत है। इसने अपनी कमज़ोरी को अपनाया न कि किसी शर्मिंदगी के तौर पर बल्कि एक ताकत के तौर पर। इसने अपनी कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। सालों बाद आदिल गांव में एक दाना और मजबूत इंसान के तौर पर जाना जाता था। इसने कभी बूढ़े आदमी के असबाक, अपनी माँ के अल्फाज को नहीं भूला। जब भी गांव में कोई कमज़ोर या मायूस होता, आदिल अपनी कहानी सुनाता। ताकत इस बात में नहीं है कि तुम अभी क्या कर सकते हो, बल्कि ये इस बात में है कि तुम अपने आप पर यकीन रखते हुए सफ़र जारी रखोगे, चाहे सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।